کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کشمیر کو اس طرح سے کشمیریوں سے الگ کر دینا آسان نہیں ہوگا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے جی، ہمارا ایک کور ایشو ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے انڈیا کے ساتھ. دا مین ایشو ہیز بین اینڈ ول بی کشمیر جی. کشمیر کا ایشو آپ سارٹ آؤٹ جب تک نہیں کریں گے انڈیا کے ساتھ، یا انڈیا آپ کے ساتھ نہیں کرے گا، اور جس طریقے سے آج اس نے یہ کیا ہے کام، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بتانے کی کوشش کی ہے انڈیا نے کہ جناب آپ جو مرضی کریں، یونائیٹڈ نیشن جو مرضی کرے، پاکستان جو مرضی کرے، امریکہ جو مرضی کہتا رہے، میں اپنی مرضی کروں گا. ٹھیک ہے. سو اتنے جو ہٹ درمی کا اگر مظاہرہ کر رہا ہے انڈیا، تو دیر مسٹ بی اے ریزن ٹو اٹ جی. کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا اس کا، اور وہ ایسے آن ہز اون اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لے سکتا. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقتیں ایسی ضرور ہیں موجود جو جن کی شے پر انڈیا یہ کام کر رہا ہے. کیونکہ خود اگر کہا جائے کہ صرف انڈیا یا مودی خود اپنے سر پر یہ کھیل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. میں آسان لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. سو دیر مسٹ بی سم کنٹریز آؤٹ دیئر جو کہ انڈیا کو بیکنگ کر رہی ہے، بیک کر رہی ہے، اور اس کو بیٹ کر رہی ہے کہ جناب تم جو دل کرتا کرو، وی آر اسٹینڈنگ بائی یو. سو اس سچویشن میں آپ ڈپلومیٹک فرنٹ جو ہوتا ہے آپ کا، جس کو آپ کہتے ہیں فرسٹ لائن آف ڈیفنس، کیونکہ پہلے آپ فرسٹ لائن آف ڈیفنس کو لے کے چلتے ہیں، ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہوتی ہیں ان کو ایگزاسٹ کرتے ہیں. اور دوسرے اسٹیپ پہ، یعنی کہ الٹیمیٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے آپ کا، وہ ہوتا ہے آپ زور آزمائی کرتے ہیں، جس میں آپ جنگ کی بات کرتے ہیں. لیکن پہلے آپ ڈپلومیٹک فرنٹ کو ایگزاسٹ کرتے ہیں. ان دس پرٹیکولر کیس آپ نے اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ کو ایگزاسٹ کرنا ہے، اور اگر آپ اگلے 48 گھنٹوں میں اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ کو ایگزاسٹ نہیں کریں گے، یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ 15 اگست سے پہلے آپ اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی ایگزاسٹ یا ایکٹیو نہیں کریں گے اگریسو طور پر، تو آپ کے پلے کچھ نہیں ہوگا جی. تو اس کی سیکنڈ اسٹیپ پہ، سیکنڈ ایئر میں آپ اپنی جناب فوجیں جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ آپ انکریز کر رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان انکریز کر رہا ہے اور انکریز کرے گا، اور وہ ویپنز ڈپلوائے کیے جائیں گے لائن آف کنٹرول پہ پاکستان کی طرف سے، جو کہ ان یوزول ویپنز کہا جاتا ہے. جن کو ان یوزول ویپنز وہ ہوتے ہیں جن کو نارمل جو لائن آف کنٹرول پہ جو جھڑپیں ہوتی ہیں ان میں وہ ویپن یوز نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو دوسری ڈپلائمنٹ کرنی پڑے گی، اور ڈپلائمنٹ میں آپ ہیوی آرٹلری، ہیوی ملٹری ہارڈ ویئر آپ کو وہاں پہ ڈپلوائے کرنا پڑے گا. اور میں ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، اور بہت بڑی بات ہے یہ، اور بہت بڑی سجیشن ہے یہ، کہ اگر ہم اپنے مسرور بیس پر، BAF کے مسرور بیس پر اگر ہم اپنے سب سے اچھے ایئر کرافٹ وہاں پہ ڈپلوائے کر لیں، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑا سگنل دیں گے انڈیا کو، ایک بہت بڑا سیریسنس بتائیں گے انڈیا کو، جناب وی آر ویری سیریس جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے. اور اگر آپ اپنے مسرور بیس پر BAF کے سب سے اعلیٰ ترین جو ایئر کرافٹ بھی موجود ہیں آپ کے پاس، وہ وہاں پہ ان کو ریڈی رکھیں، تو دیٹ مین کہ 32 منٹ اور 40 سیکنڈ کے اندر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، 32 منٹ اور 40 سیکنڈ کے اندر آپ بڑے سے بڑے شہر جو ہے انڈیا کا اس پر پہنچ سکتے ہیں، اور پہنچ کے وہاں پہ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں. سو اگر اس قسم کی اگر آپ سیریسنس شو کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ سیریس ہیں، تو آپ کی ایک ڈپلائمنٹ جو ہے، یعنی کہ 2 ڈپلائمنٹ، ایک تو لائن آف کنٹرول میں ان یوزول جو میں نے بیٹری ہارڈ ویئر کی بات کی ہے، اور میں نے بیس کی بیسس پہ ایک بیس کی ایگزامپل دیا ہے، اور کچھ اور بیسز ہیں وہاں آپ سب سے اچھے ایئر کرافٹ جو آپ کے پاس موجود ہے ان کو ڈپلوائے کر دیتے ہیں. تو انڈیا کو یہ سگنل پہنچ جائے گا کہ جناب پاکستان بہت سیریس ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جو کچھ بھی کرنے والی جو سوچ ہے، یہ انہی ایکٹ سے انڈیا کو میسج یہ کنوے ہوگا. اور یہ اگر یہ کنوے ہو جاتا ہے تو آپ کو میں ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں ایز اے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک کا اسٹوڈنٹ، کہ یہ ایک بہت بڑا میسج ہوگا، اور آپ ایک اتنا بڑا میسج کنوے کریں گے انڈیا کو
کہ انڈیا یہ جو 25,000 پلس لوگ جو ہے 25,000 پلس سے جو زیادہ کی فورس جو اس نے مزید وہاں پہ منگوائی جموں کشمیر میں، انڈین ہیلڈ کشمیر میں، وہ اس کو اور پورے انڈیا کو ایک ایسا میسج پہنچے گا کہ ان کو لگ پتہ جائے گا. بالکل. آپ کو دو چیزیں ایگزاسٹ کرنی ہے، دو چیزوں پہ آپ نے اسٹریس کرنا ہے. ایک اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفینس، اور اگلے 48 گھنٹوں میں آپ اس کو ایگزاسٹ کریں اور 48 گھنٹوں میں اس کے ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں. یعنی کہ 48 آورز میں اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ کو آپ ایگزاسٹ کریں اور اس کے آپ کو نتائج ملنے شروع ہو جائیں، نظر آنے شروع ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2 میں نے کہا جی لائن آف کنٹرول میں ان یوزول ملٹری ہارڈ ویئر آپ ڈپلوائے کریں گے تو ان کو ایک سیریس میسج ملے گا. اور نمبر 3 میں نے آپ کو ایک میسج دیا جو انڈیا کو سیریسنس کی آپ کا اندازہ اس وقت ہو جائے گا جب آپ اپنے ایئر فورس بیس پر سب سے اعلیٰ ترین جو آپ کے ایئر کرافٹ ہے ان کی ڈپلائمنٹ کر دیں. اگر آپ مسروق بیس پہ کر دیتے ہیں تو 32 منٹ اور 40 سیکنڈ میں آپ انڈیا کا سب سے بڑا شہر جو ہے، میں اس کا ایگزیکٹ نام جان کر نہیں لے رہا، ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جن لوگوں کو انڈیا کو اگر یہ میری بات سنائی دے رہی ہے تو ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. انڈیا میں جتنے لوگ ہوں گے جو آرمی کو، ملٹری کو، ایئر فورس کو سمجھتے ہیں، اگر یہ میری بات سن رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ 32 منٹ اور 40 سیکنڈ میں جو رانا مبشر کہہ رہا ہے وہاں پہ کون سے آپ کے شہر کو ہٹ کیا جا سکتا ہے اور کیسے ہٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو کھڑے ہونے میں بھی کم از کم 25-30 سال لگیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ اگر آپ اپنی سیریسنس شو کریں گے تو وہی زبان انڈیا سمجھتا ہے، وہی زبان انڈیا کو سمجھانی چاہیے پڑے گی. ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ہم بات چیت بہت ہو گئی، بات چیت آپ نے 70 پلس سالوں میں کر لی، دیکھ لی، اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے، اس کا ریزلٹ کوئی نہیں نکلے گا. 3 آپشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، یہ آپ کر سکتے ہیں تو کریں، ادروائز میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کی کوئی اور زبان نہیں ہے. رانا صاحب، پاکستان ایک دفاعی پوزیشن میں ہمیشہ سے رہا ہے اور بھرپور ہم دفاعی انداز میں ان کو جواب بھی دیتے رہے ہیں. اب مقبوضہ کشمیر، جموں کشمیر میں جو صورتحال ہے، پاکستان اس کے اوپر کیا موقف رکھے گا اپنا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہم لائن آف کنٹرول پر موجود ہیں، آپ نے خود کہہ دیا کہ ہم وہاں پر اپنی ہیوی ڈپلائمنٹ کریں گے، وہاں پر اس طرح کا اسلحہ رکھیں گے جس سے خود بخود میسج وہاں پہنچ جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، میں نے رکھیں گے، میں نے نہیں کہا، میں رکھنا چاہیے جی. ہمیں ہیوی ملٹری ہارڈ ویئر وہاں پہ ڈپلوائے کرنا چاہیے لائن آف کنٹرول پر، اور وہ ان یوزول ملٹری ہارڈ ویئر ہمیں وہاں پہ ڈپلوائے کرنا چاہیے. یہ میں نے آپ سے گزارش کی. بالکل. اگر دیکھیں سمپل سی بات ہے، جو آپ کو اگریسونیس شو کرنی پڑے گی. اگر آپ اگریسونیس شو نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. You will not attain anything. جب تک آپ اپنی سیریسنس نہیں شو کریں گے کہ بھائی یہ تم جو ہٹ درمی کر رہے ہو انڈیا. دیکھیں موڈی جو ہے بیسیکلی ایک سائیکوٹک پیشنٹ ہے. موڈی جو ہے بیسیکلی اس کو ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. وہ ایک اس کی نیڈز سائیکیٹرک ہیلتھ. موڈی نیڈز سائیکیٹرک ہیلتھ. ٹھیک ہے. اس کو وہ یہ سمجھ نہیں رہا کہ 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں. بھائی صاحب ایک چیز بالکل نہیں سمجھ پا رہا موڈی کہ دیر آر 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ان دس ریجن. اور اگر موڈی کے پاس یعنی کہ انڈیا کے پاس اگر نیوکلیئر آرسنلز ہیں تو ہمارے پاس بھی ہے. سو آپ ایک چیز اس کو نہیں سمجھ پا رہا. وہ سننے کی کوشش کرے کہ بھائی 2 نیوکلیئر اسٹیٹس میں اس طرح کی ہٹ درمی نہیں چلتی. 47 سے ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے جس کا نام ہے انڈین ہیلڈ کشمیر آپ نے رکھا ہوا ہے. وہاں پہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے 47 سے انڈیپینڈنس سے. اس ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کو آپ یونائٹڈ نیشنز کی آپ قراردادوں کو بھی آپ نے اٹھا کے انڈیا نے جناب ڈسٹ بن میں پھینک دیا. اس میں جناب کشمیری جو آپ نے 5-7 لاکھ میں ایگزیکٹ فگر اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، جتنے آپ لاکھوں کے حساب سے آپ کشمیری لوگوں کو مارا، کشمیری عورتوں کو آپ نے ریپ کیا، کشمیری بچوں کو آپ نے شہید کیا. آپ نے کشمیری عورتوں کو جس طریقے سے ریپ کیا وہ اس کی داستان کوئی سنا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود اگر سب دنیا خاموش ہے
तो दैट मीन्स कि इंडिया के पीछे कोई बड़ी ताकतें हैं जो खड़ी हुई हैं, ठीक है? बिल्कुल। जो बड़ी ताकतें उसके पीछे खड़ी हुई हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो आपके पास ऑप्शन जो है, जो मैंने 3 गुजारिशात की, 3 मेरी सजेशंस हैं, वही 3 सजेशंस को लेके आपको चलना पड़ेगा। बहुत वाज़ेह 3 तजावीज़ आपने पेश किए हैं। यकीनी तौर पर ये सुनने वालों के लिए जो है उसके लिए होगा कि उसके ऊपर कितना अमल किया जाना चाहिए। आसमा शिराजी, सीनियर एंकर पर्सन, हमारे साथ